وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلات اور تجاویز کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بیوٹیفیکیشن پلان کی تکمیل کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر کر دیا۔ 39 اضلاع میں 132 بیوٹیفیکیشن اسکیمیں 16 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گی۔ مریم نواز کی بیوٹیفیکیشن پلان میں تیزی سے بڑھتے پودے اور فٹ پاتھ پر کلر ٹائل لگانے کا حکم، کہا کہ کوئی ایک بازار نہیں بلکہ شہر کا ہر کونا صاف ستھرا نظر آنا چاہیے۔ لاہور فضائی آلودگی کی زد میں، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زائد ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ علامہ اقبال ٹاؤن نے آلودگی میں پورے شہر کو پچھاڑ دیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 945 ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے سے موسمی بیماریاں پھیلنے لگیں، ہسپتالوں میں نمونیا، ناک، کان، گلا اور سانس کے مریضوں کا رش، ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ جس طرح آبادی بڑھی، جس طرح ضرورت بڑھی، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا جو پرابلم ہمیں رقبے کا بلوچستان میں ہے اور جو آبادی کا پنجاب میں ہے، رشیا نے اس کو کیسے ہینڈل کیا۔ گجرانوالہ جو پاکستان کی انڈسٹریل ہب ہے، جسے آپ لوگ اور ہم لوگ سب گجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، ان کو ملا کے جب ہم گولڈن ٹرائنگل کا نام دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے یہاں کی سہولیات بھی دیکھیں تو آپ لاہور کو بیس کیے بغیر شاید گزارا نہیں کر سکتے۔ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ بھی صوبہ بنے، گجرانوالہ بھی اپنی قسمت کا خود مالک بنے، اسے لاہور کی طرف ہر کام کے لیے دیکھنا نہ پڑے۔ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جانا ضروری ہے، چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ بھی الگ صوبہ بنے جہاں عوام کو تمام سہولتیں میسر ہوں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے دوسرے صوبوں سے بڑا ہے۔ اتنے بڑے صوبے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ سندھ میں 40,000 اسکولوں کو کراچی میں بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے صوبوں کو عصبیت کا ذریعہ بنایا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا سیمینار سے خطاب کیا گیا، کہا کہ ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، موجودہ پوٹینشل سے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ $79 ایئرز کا پاکستان ہو چلا ہے، ہمیں آج بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ یہ 100 سال بعد کیسا ہوگا۔ صاحب نے اس ملک کو 400 کالجز کا تحفہ دیا ہے، میاں صاحب نے اس ملک کو 1000 سکولز کا تحفہ دیا ہے، تو میں میاں صاحب کو اپنے ہیرو کے طور پر لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان 79 سال کا ہو گیا، ہمیں آج طے کرنا ہوگا کہ 100 سال بعد پاکستان کیسا ہوگا۔ ہم نے اپنا آج بہتر نہ کیا تو کل بہتر نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ خود کو، دوستوں اور فیملی کو بدلیں، معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ چیئرمین ایپس پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کا گفٹ یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب، کہا کہ میاں عامر جیسے کردار قوم کے ہیرو ہیں، پاکستان کو بدلنے کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ 50 میگا واٹ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے پر تفصیلی غور۔ صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکریٹری توانائی ڈاکٹر فاروق نوید، ایڈیشنل سیکریٹری ماجد اقبال نے بریفنگ دی، کہا کہ لاہور میں ٹھوس فضلے سے بجلی پیدا کرنے کا پہلا بڑا منصوبہ ہوگا۔ دنیا بھر میں 2800 سے زائد پلانٹس فعال ہیں۔ LWMC نے 3000 ٹن یومیہ مخلوط فضلہ سپلائی کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ مہنگائی کی لہر نے عوام کو پریشان کر دیا، سبزیوں، پھلوں اور مرغی کے بڑھتی قیمتوں نے عوام کو چکرا دیا۔ لاہور رنگ سے گفتگو کرتے ہوئے شہری پھٹ پڑے، بولے حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ فوڈ اتھارٹی کا لاہور سمیت صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن، 49 یونٹ بند کر دیے، 345 کو 51 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کر دیے۔ لاہور ڈویژن میں 3، راولپنڈی میں 22، فیصل آباد میں 5، ملتان ساہیوال میں 2 مقدمات
درج کیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی ٹیمز نے 4500 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ معیاری خوراک کی فراہمی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس سمیت تمام گڈز تنظیموں کی چوتھے روز بھی ہڑتال۔ گڈز ٹرانسپورٹر تنظیموں کا ٹریفک آرڈیننس کی واپسی تک ہڑتال ختم نہ کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کی ہول سیلز مارکیٹس کے عہدیداران گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی حمایت کریں گے۔ سی سی ڈی کے 2 مبینہ مقابلوں میں منشیات فروش سمیت 3 ملزم ہلاک، 2 فرار۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں ملزمان کو ناکے پر روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 ملزم ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ سی سی ڈی مرل ٹاؤن کا منشیات فروشوں تنویر کے ڈیرے پر چھاپا۔ فائرنگ کے تبادلے میں منشیات فروش مارے گئے۔ پنجاب میں مبینہ جعلی پولیس مقابلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ جسٹس شہرام سرور نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا ای بیس پورٹل پر 15 روز سے زیر التوا درخواستوں کا نوٹس۔ رپورٹ طلب 32 درخواستیں مقررہ وقت کے بعد بھی زیر التوا پائی گئیں۔ محکمہ بلدیات، ہاؤسنگ، ایل ڈی اے اور فوڈ اتھارٹی کو متعلقہ افسران سے جواب طلب کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ کسی بھی قسم کی تاخیر خدمات کی فراہمی کے عمل کو تیز، سہل اور شفاف بنانے کے وعدے کی نفی ہے۔ قانون کی بالادستی یقینی بنانے کا مشن۔ لاہور میں رواں سال پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کے خلاف 96 مقدمات کا اندراج ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق کانسٹیبل سے لے کر انسپکٹر تک 167 اہلکار نامزد ہیں۔ مقدمات کا اندراج کرپشن، ناقص تفتیش اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ہوا۔ کینٹ ڈویژن 24 مقدمات کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ ایل ڈی اے نے لیٹن روڈ پارک کی تعمیر مکمل کر لی۔ لیٹن روڈ پر 1.8 کنال پر مشتمل پارک سائٹ تجاوزات اور گندگی کا ڈھیر بنی تھی۔ ایل ڈی اے نے جگہ کو خوبصورت اور شاندار پارک میں تبدیل کر دیا۔ پارک میں بیڈمنٹن کورٹ، جاگنگ ٹریک، خوبصورت سٹنگ ایریا بنا دیا گیا۔ لیٹن روڈ پارک کو خوبصورت پھولوں، لائٹس اور جھولوں سے سجایا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار کا دورہ۔ شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں گلیوں کی تعمیر، ڈرینیج اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کو ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، چیف آفیسر ایم سی ایل اور اسسٹنٹ کمشنر شالیمار بھی ہمراہ تھے۔ اور لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں، خوشبوؤں اور خوبصورتی کی بہار۔ سالانہ گل داؤدی فیسٹیول نے پورے پارک کو رنگین خواب میں بدل دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خوبصورت نمائش کو دیکھنے کے لیے جیلانی پارک کا رخ کرنے لگی۔